السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون ثم ان ربک للذین عاملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آیات کریمہ سورہ نحل کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی ہے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، ہر کام اللہ کے امر سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہتے کہ آپ امانت میں خیانت کریں، ناپ تول میں کمی کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، کسی کو لوٹ لیں، یہ تو اللہ حکم نہیں دیتے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری بھی اطاعت کرو اور میرے نبی کی بھی اطاعت کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، کہ وہ اپنے پاس سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تو وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ دین جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہی دین ہے، دین تو اس علاوہ کوئی ہے ہی چیز نہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ بالکل دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ آپ ان کی پیروی میں جو کام بھی کریں گے اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ہر حال میں نیت اجر کی رکھیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی بھی کام کریں۔ ایک بندے نے واقعہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی نے مکان بنایا، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے مکان کے اندر روشن دان بھی رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے رکھے ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں پتہ تھا روشن دان کیوں رکھے جاتے ہیں؟ آپ تربیت فرما رہے ہیں امت کی۔ اس نے کہا جی اس لیے کہ تازہ ہوا آئے۔ آپ نے کہا نہیں، تم یہ نیت کرتے کہ اس میں ایسے اذان کی آواز آئے گی، تازہ ہوا تو پھر بھی آئے گی، وہ تو آنی آنی، لیکن اگر تم یہ نیت کرتے نا تو جب تک یہ مکان قائم رہتا ہے اس کے اندر سے اذان کی آواز آتی رہتی، تمہیں اس کا اجر ملتا رہتا کہ تم نے ایک بڑے نیکی کا کام کیا۔ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ یار اللہ کا حکم ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، دنیاوی فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ یار میں کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ میں اپنی گاڑی میں 2 قسم کی تاریں رکھ لیتا ہوں تاکہ اگر کسی جگہ بیٹری ڈاؤن ہو جائے، لمبے سفر ہوتے ہیں، رات کہیں رکنا پڑتا ہے تو کہیں کسی اور بیٹری کے ساتھ لگا کے اسے سٹارٹ کیا جا سکے۔ تو اس نے کہا نہیں، آئندہ یہ نیت رکھو کہ یہ 2 تاریں میں نے اس لیے رکھی ہوئی کہ کسی بھائی کی گاڑی اگر راستے میں ڈاؤن ہو جائے تو کم از کم میرے پاس تار تو ہوگی، میں مدد کروں گا۔ کہتا ہے تم تو استعمال کرو گے ہی صحیح، لیکن جب تک یہ 2 تاریں تیری گاڑی میں پڑی رہیں گی تمہیں اس نیت کا ثواب ملے گا کہ یار کسی کی نیت کے لیے رکھی ہوئی۔ یعنی مومن جو ہے اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ وہ کسی مسلمان بھائی کا فائدہ کرے وہ، اور اگر فائدہ نہیں کر سکتا تو نقصان نہ کرے۔ ایک مسلمان کو خوشخبری سنائے، خوشخبری نہیں دے سکتا تو اس کو رنجیدہ تو نہ کرے، نہ پریشان تو نہ کرے۔ اگر وہ اس کو پریشان کر رہا ہے تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم دوسروں کے لیے چاہتے ہو تم وہی دوسروں کے لیے چاہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب تک یہ نہیں کرو گے تو مومن نہیں کہلا سکتے۔ ایمان کے لیے تو بنیادی شناخت آپ نے بتا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم آپ کا دن تو بڑے شوق سے مناتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول ہے، آپ کی شان میں جلسے بھی کریں گے، لوگ جلوس بھی نکالیں گے، لیکن بنیادی بات تو ہے آپ کی تعلیمات کے لیے، جس کام کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، کہ یہ کام ہے کہ آپ نے اس قرآن حکیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس دین کو آپ نے پہنچانا ہے۔ آپ نے صبح بھی نہیں دیکھی اور شام بھی نہیں دیکھی،
جب بھی آپ کو پتہ چلا مدینہ کی گرد و نواح میں کو قافلہ آ گیا تو آپ فوراً پہنچ گئے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دی۔ ایک اکیلے بندے کو اللہ نے منتخب فرمایا پوری دنیا میں سے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء منتخب کرتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک ہے المصطفیٰ، اس کا مطلب ہے منتخب کیے گئے۔ اللہ نے تمام انسانوں میں سے، تمام کائنات میں سے آپ کو منتخب فرمایا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ نے اپنی ایک حیات زندگی پیش کی کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جس کی وجہ سے آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تم ان کی پیروی کرو اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ ہم نے آپ کے پاس ایک اسوہ حسنہ بھیج دیے، آپ ان کی پوری پیروی کریں۔ اور یہی پوچھا جائے گا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی قوم گمراہ پھر کیسے ہو گئی؟ یہ وہ قوم جس کو ہم نے دنیا کی حاکمیت کے لیے بھیجا تھا، قرآن کی دعوت دے کر بھیجا تھا، یہ ان سور کھانے والوں سے قرضے کیسے لینے لگ گئی، ان کی مرضی پہ پالیسیاں کیسے بنانے لگ گئی، ان سے پوچھ کے کیسے کام کرنے لگی، جبکہ ہم نے تو آپ کو غالب کر کے بھیجا تھا۔ ہم نے آپ کو کتاب حکیم دی، اس کے اوپر لکھ بھی دیا لا ریب فیہ، اس کے اندر یہ بھی لکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ 1500 سال پہلے ہم نے مکمل کر دیا، تو پھر کیا ڈاؤٹ رہ گیا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان کی زندگی میں قرآن بھی نہیں تھا اور میری جھلک بھی نہیں تھی۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاؤ کا، جو بھی یہ کام کرے گا کہ مرضی کا حکم مانا، ہم قرآن کی بعض آیات پر تو عمل کرتے ہیں مگر بعض آیات پر ہمارا کوئی عمل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت عمل کرتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہاں تک بس عمل ہے، آگے کس طرح کرنی ہے اس پہ ہم سنت کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کہتے یار ہر کام میں آپ سنت لے آتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں جی فلاں ویڈیو میں جو فلاں ہندو نے شادی کی تھی، فلاں یہودی کی بیٹی کی جو شادی تھی، وہ اس طرح کا ہم نے پورا ڈیزائن بنانا ہے، اس طرح کا ہم نے خرچہ کرنا ہے، ہم نے ایک تاریخ رقم کرنی ہے۔ پہلے نکاح تک بس سنت ہے، اس سے آگے سنت نہیں ہے۔ نماز تک سنت ہے، مسجد کے باہر تک سنت نہیں ہے کہ مسجد میں تو ہم آ گئے، ہم نے کہا جی سنتے ضرور پڑھنی ہے جی، اور یہ سنت ہے پڑھنا جی، اس طرح داخل ہونا چاہیے، یہ وضو کرنا ہے، یہ ہمیں یاد ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو یہ تو سنت ہے کہ اس چیز کے اندر جو خرابی ہے، ڈیفیکٹ، وہ بھی خریدار کو بتاؤ کہ بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ پھل تازہ نہیں ہے، یہ سبزی کل کی ہے بھائی، یہ گاڑی اس میں یہ پرابلم ہے بھائی، یہ مکان یہ میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ میرے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا بھائی۔ شریعت تو یہ حکم دے رہی ہے کہ اس کو بتائیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس مسئلے کو میں سیٹل کر لوں گا۔ یہ نہیں کہ آپ گاڑی بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ کوئی 70 میل پہ جا کے کسی جنگل میں پھنس جائے، پتہ چلے جی اس کی تو فلاں چیز ہی نہیں تھی، کام ہی نہیں کرتی تھی، میں نے اسے نہیں بتایا تھا، میں نے تو اپنے پیسے اینٹنے کے لیے نہیں بتایا کہ یار بکے گی نہیں۔ مجھے اللہ پر تو ایمان ہی نہیں ہے نا کہ جو چیز میں بیچنا چاہتا ہوں اللہ چاہیں گے تو بک جائے گی، اللہ چاہیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی نے کوئی ایسی نقصان دہ چیز بیچی جس کے اندر کوئی خطرے کی چیز تھی، جس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ تھا، جب تک وہ ڈیفیکٹ رہے گا اس بندے پر لعنت برستی رہے گی کہ اس نے دھوکہ دیا یار، اس نے اس کو صحیح بتایا ہی نہیں۔ آج عدالتوں میں آپ چلے جائیں، کتنے زمینوں کے، پلاٹوں کے، مکانوں کے جھگڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے بیانہ کسی اور سے لیا ہوا ہے، اسٹام کسی اور کو لکھ کے دیا ہوا، رجسٹری کسی اور کے نام پہ کرا رہا ہوں، وہاں 3 تو مطالبہ دار پھر رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا، اور میں جلدی سے جا رہا ہوں کہ تکبیر اولیٰ نہ فوت ہو جائے کہ یار میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یار مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اور بھائی کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں؟ کس کی نماز؟ آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسی جھلک ہی نہیں نظر آتی، آپ کی زندگی کے اندر تو ایمان کی کوئی جھلک ہی نہیں۔ بس جی آپ خوش ہیں کہ شناختی کارڈ پہ آپ کے نام کے آگے محمد انعام الرحیم لکھا ہوا ہے، بس آپ خوش ہیں جی میرے نام میں محمد بھی شامل ہے اور رحیم بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں مسلمان ہوں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن آپ کو آپ کے اعمال کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ جیسے یہاں ہم کہتے ہیں جی فلاں جاپان والا اور فلاں برف والا اور فلاں سپاری والا، جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں نا،
ان کے اندر جو بڑے بڑے بیپاری ہیں ان کے کاروبار کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، فلاں سیٹھ ہے جی یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ڈرو اس وقت سے کہ قیامت والے دن تمہیں جھوٹے کے نام سے نہ پکارا جائے، تمہیں فراڈیے کے نام سے نہ پکارا جائے، کیونکہ جو آپ کے اعمال ہوں گے اس طرح پکارے جائیں گے۔ کہا تھوڑی دیکھنا ہے کہ بھائی اس کا آئی ڈی کارڈ نکالو وہاں کیا لکھا ہو، اور وہ اعمال ہمارے نظر آ رہے ہوں گے نا، جو ہم نے کیا ہوگا ہمارے کندھوں پر سوار ہوگا، پتہ لگ رہا ہوگا کہ یار ساری زندگی لوگوں کی زمینیں بیچتا رہا ہے، تو گلے میں وہ زمینیں لٹکی ہوئی ہوں گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کیسے؟ آپ نے کہا کہ اس کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا، پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، ساری زمینیں گلے میں لٹکا کر وہاں وہ آئے گا۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ دکھائیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہے، اور ایسے بندے کی شفاعت نہ ہو سکے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے کندھوں پر زمینیں اور جانور اور چیزیں اٹھا کر آؤ گے تو پھر میں تمہاری کیسے شفاعت کروں گا؟ کیسے کہوں گا یہ میرا امتی ہے؟ کیونکہ میرا امتی تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کا امتی کیسے یہ کام سارے کر سکتا ہے؟ اگر کیے ہیں تو آپ کی امت میں سے نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی فرما دیا نا، من غش فلیس منا، کہ اگر تم نے گندم بیچی اور نیچے والی گندم گیلی تھی اور اوپر تم نے سوکھی ڈال دی، پھر بھی میری امت سے تم نہیں ہو۔ آپ نے ایک مثال سٹینڈرڈ بتا دیا کہ بھائی یہ ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی مارکیٹ میں گندم بکتی دیکھی، آپ نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ گیلا ہو گیا، تو آپ نے دیکھا کہ اوپر تو سوکھی رکھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہم سجا دیتے ہیں چیزیں، نیچے خراب ہے۔ آپ نے ادھر ہی فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیں ڈسکارڈ کر دیا ہوا کہ بھائی آپ کا تو میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب تعلق ہی نہیں ہے تو شفاعت کس بات کی؟ شفاعت تو بھائی اس کی ہوگی نا جو ٹوٹا پھوٹا عمل تو کر رہا ہے، جو کھلم کھلا فراڈ نہیں کر رہا، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی نصیب میں لکھ دیں گے کہ آپ اس کی شفاعت کریں۔ لیکن جو غصب کی ہوئی چیزیں لے کر آئے گا اس کی کیسے شفاعت ہوگی؟ کون اس کی شفاعت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں آیات کریمہ میں کہ ہم نہیں ظلم کرتے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، ظلم کر کے آئیں گے۔ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ انسان ہیں، آپ سے غلطیاں ہوں گی، آپ سے گناہ بھی سرزاد ہوں گے، آپ صغیرہ گناہ بھی کرو گے اور کبیرہ گناہ بھی کرو گے، انسان ہے نا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام تھے، ان سے بھی غلطی ہو گئی، شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ہم اولاد آدم میں سے ہیں، آدم انسان سے بنا ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے، بھول جانے والا، ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت یقیناً بھولے ہوتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یار بڑی جہالت مجھ سے ہو گئی، یہ کام مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں میں نے کیسے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام آپ نے جہالت کی حالت میں کیا تھا، آپ کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی کہ یار اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آپ نے ایک وقتی فائدہ دیکھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ آج تو ہر بندے کی ویڈیو بن جاتی ہے، بھائی دیکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی اللہ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتا دیا تھا 1500 برس پہلے۔ ویڈیو کا رواج تو اب نکلا نا، اللہ نے اس وقت کہہ دیا تھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ بھائی اس دن کیا ہوگا، ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، وہ بول پڑیں گے بھائی ہم تمہیں تمہارے اعمال کی اقرا کتابک، ہم تمہیں کتاب پکڑائیں گے کہ یو ایس بی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور کہیں گے اس کو دیکھو، اس کو پڑھو۔ آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو، اس کے اندر تمہارا سارا کچا چٹھا دیا ہو۔ وہ مشرکین مکہ اس زمانے کے بدو وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، یہ بھی کوئی بندہ کتاب لکھ سکتا ہے کسی کی پوری زندگی کے بارے میں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، نہ کوئی ایسے ہو سکتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ نہیں بھائی ایسے ہی ہوگا۔ یہ اس زمانے میں، آج یہ آیت محکمات میں سے آ چکی ہے، اس زمانے میں متشابہات تھی کہ بندہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا، کتاب میں لکھا ہوا ہوگا۔ آج تو ایک یو ایس بی کے اندر پوری کی پوری لائبریری ڈالی ہوتی ہے، آپ ہزارہ کتابوں کا علم اس کی ایک چھوٹی سی انگلی جتنی کتاب ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ہر بندے کے گلے میں ایک یو ایس بی لٹکی ہوگی، ایک چھوٹی سی پاکٹ بک لٹکی ہوگی،
وہ اتنی زبردست ہوگی کہ اس کی زندگی کے پورے اعمال اس کے اندر دیے ہوں گے. جب کھولے گا ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی, اس کو دکھا دی جائے گی, بھائی اس کو دیکھ لیجیے, اس کو دیکھ کے خود حساب کر لیجیے, اینڈ پہ حساب دیا ہوا ہے. ہم تو تمہیں ذرا برابر نیکی بھی دکھائیں گے اور ذرا برابر برائی بھی دکھا دیں گے. آج یہ ہمیں چیز ممکنات میں نظر آتی ہے کسی طرح ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی نہیں, نا امید نہیں ہونا, آپ نا امید نہ ہو. ثم ان ربک للذین عاملوا السوء بجہالۃ, ہاں وہ لوگ جنہوں نے جہالت کی وجہ سے کو گناہ کر لیا, کسی وقتی جذبے کے تحت کو گناہ کیا, کسی وقتی لالچ کے تحت کوئی گناہ کر لیا. ثم تابوا من بعد ذالک, اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. صرف توبہ نہیں ہے یہ لفظ, توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا. آپ بڑی تیزی سے گلی میں سے نکلے اور آپ اڈیالہ کی طرف منہ کر کے چل پڑے, گاڑی بھگا رہے ہیں, رستے میں رکے اور پوچھا یار صدر کتنا دور ہے, تو اس نے کہا نہیں, آپ الٹی سڑک پر آ گئے ہیں, واپس جائیے, صدر اس طرف ہے. آپ کبھی بھی لمبے سفر پہ جائیں تو اکثر یہ ہوتا ہے, آپ کسی ایسی سڑک پر جہاں کوئی نشان نہیں لگا ہوتا, آپ اپنے اندازے کے مطابق ایک سڑک پہ مڑ جاتے ہیں. جو پہلا ہوٹل آتا ہے وہاں رک کے پوچھتے ہیں کہ یار وہ فلاں چوک, وہ کہتا نہیں آپ غلط روڈ مڑے ہیں, واپس جائیں, اس روڈ سے آپ نے رائٹ سائڈ پہ جانا تھا, لیفٹ تو آنا ہی نہیں تھا. ہم واپس مڑتے ہیں. اس واپس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. پلٹنے والا جس کو بتایا گیا آپ غلط رستے پہ ہیں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں واپس چلتا ہوں. جو کہے جی بس ٹھیک ہے میں ادھر سے ہی جاؤں گا جی, مجھے پرواہ ہی نہیں ہے, کہیں تو جا پہنچوں گا, وہ پھر اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے. ایک آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو وہ تو اس منزل سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا نا, اس کے پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پوری دنیا کا چکر لگا کے تو آ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم کیا کرو, ثم تابوا من بعد ذالک, اور اگلی آیت کیا ہے, واصلحوا, اور اصلاح کرو, اس کو درست کرو. یہ ضروری ہے, خالی توبہ نہیں کہ میں کہوں جی بس میں نے آج توبہ گھر کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واصلحوا, اصلاح بھی تو کرو نا, جو چھینا تھا واپس کرو, نہیں ہے تو اس سے جا کے معاف کرواؤ, تب جان چھوٹے گی. صرف آپ نے بیٹھ کے اکیلے میں توبہ کر لی نہیں, قرآن کہتا ہے یہ تو کوئی توبہ ہی نہیں ہے. وَأَصْلَحُوا, اس کی اصلاح آپ نے کرنی ہے. جو اصل مالک ہے اس کو ہر چیز لوٹانی ہے, اس سے معافی مانگنی ہے. اس سے زیادتی کیا تو معافی مانگنی ہے, نہیں لوٹا سکتے تو پھر بھی اسے بتائیے کہ آپ مجھے معافی کر دیں, میں ابھی لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا, جب ہوں گا تو واپس کر دوں گا, وہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کرو گے وَأَصْلَحُوا, تو کیا ہوگا, إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا, اس کے بعد تمہارا جو رب ہے لَغَفُورٌ الرحیم, وہ بڑی رحمت کرنے والا اور بڑی مغفرت والا ہے, اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں معاف کر دیں گے. بھائی آپ پلٹ کے تو آؤ, معافی تو مانگو. یہ وہ تربیت تھی جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی کر دی جو قافلے لوٹ لیتی تھی, جو بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کی جب یہ تربیت کر دی گئی, پھر وہ راتوں کو دوسروں کا مال ہوتا تھا وہ حفاظت کرتے تھے کہ یار ہمارے علاقے میں پڑا ہوا ہے, نقصان ہو گیا تو پھر ہم جوابدار ہوں گے کہ ہم نے تو اس کی حفاظت ہی نہیں کی. یہ وہ وجہ تھی جب مسلمانوں نے عراق اور شام فتح کر لیا اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ اپنا ایک ٹیکس ہمیں جمع کرائیں, جزیہ دیں, جیسے حکومت ٹیکس لیتی ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے تھا. اس ٹیکس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کو کوئی گارڈ وارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو ہمارے ملک میں ہر بندے نے جو افورڈ کر سکتا ہے گارڈ رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے جی کوئی لوٹ ہی نہ لے, ٹیکس بھی وہ دے رہا ہے. اس زمانے میں ٹیکس دیتے تھے غیر مسلم کہ جی آپ جدھر مرضی سفر کریں, جو مرضی کاروبار کریں, آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ کی مال کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا. لوگوں نے جزیہ ادا کر دیا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, فوج آ گئی ہے, کاروبار ہو رہا ہے, ملک پہ قبضہ ہے ان کا, تو ہم جزیہ دے دیتے. معمولی سی رقم تھی. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو حکم دیا کہ آپ شہر خالی کریں. انہیں پتہ چلا کہ روم کی فوج آ رہی ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دمشق کی طرف. آپ نے تمام شہروں میں جو مسلمان آرمی تھی ان کو حکم بھیجا کہ آپ سارے شہر خالی کریں اور دمشق پہنچے اس فوج سے لڑنے کے لیے.
اب وہ تمام کمانڈروں نے مشاورت کی، انہوں نے کہا جی کل صبح یہاں سے چلنا ہے۔ تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار وہ جو رقم ہم نے جمع کی تھی نا وہ واپس کریں، کیونکہ اب دیکھو نا اب ہم تو جہاں سے جا رہے ہیں، ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کی حفاظت کریں گے، اب یہاں تو ہم ہوں گے ہی نہیں، تو یہ اگر ٹیکس ہم نے لے کے رکھ لیا تو یہ تو خیانت ہو جائے گی نا۔ یہ وعدہ تو تھا محافظت کا کہ محافظ کریں گے، جب رہتے تو ضرور کرتے، لیکن اب امیر المومنین کو حکم آ گیا کہ لشکر چھوڑو اور آگے جاؤ۔ کوئی سکیم نہیں گورنمنٹ نے اعلان کی، حضرت عمر نے کوئی سکیم اعلان کی ہو امنسٹی کی کہ بھائی جو علاقے خالی کیے جائیں گے ٹیکس واپس کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہماری حکومت بھی اعلان کرے تو نہیں واپس کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کتنے فارم جمع کرانے پڑتے ہیں اور کتنے جمیلوں میں پڑنا پڑتا ہے اور کتنے پیسے دے کے لوگ واپس لیتے ہیں اپنے پیسے۔ اگر کوئی سکیم بھی آ جائے واپس ہی نہیں وہ کرتے۔ کوئی نہیں کہا کہ فارم جمع کرائیں ان کے، انہوں نے کہا بس سارے لوگوں کو بلاؤ یار، جس نے جو دیا ہوا بس اس کے حوالے کرو۔ اب ان لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ آپ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ فوج پیسے اکٹھے کرے اور جاتے وقت ایک بندے کو بلاؤ، اس نے کہا بھائی ہم نے کل جانا ہے اس لیے آج ہم نے یہ سارا پیسہ واپس دے کر جانا ہے، جو نہیں آئے گا اس کے گھر جائیں گے کہ بھائی یہ آپ کتنے بنتے ہیں، ہم نے ہر خاندان سے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنے غیر مسلم یہاں رہتے۔ انہوں نے پیسے واپس کیے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ یار آپ پیسے کیوں؟ انہوں نے کہا ہم کیونکہ جا رہے ہیں یہاں سے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، ہم اپنے شہروں میں اس رومن فوج کو نہیں آنے دیں گے، جو ہماری اپنی فوج ہے نا جو پہلے وہاں پر تھی، کہتے اس کو تو نہیں آنے دیں گے آپ، طے شدہ ہے، کیونکہ وہ تو ہمیں بھی لوٹ لیتے تھے، ہماری زمینوں پر بھی قبضہ کر لیتے تھے، ہماری جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیتے تھے، ہم سے جانور چھین لیتے تھے، انہیں جو چیز ضرورت ان تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن آپ کیسی فوج ہیں بھائی جس کو ہم نے ٹیکس دیا اور وہ بھی واپس کر رہے ہو؟ حمص کا ایک شہر تھا جہاں خالد بن ولید تعینات تھے، انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین جائیے یہاں سے، جائیں دمشق، جب آپ واپس آئیں گے تو شہر کی چابیاں دوبارہ آپ کے حوالے کریں گے، ہم اپنی فوج کو تو شہر میں نہیں آنے دیں گے، آپ کو آنے دیں گے۔ آپ نے تو کسی کی عزت پہ بھی ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کے گھر بھی داخل نہیں ہوئے، آپ نے تو ہماری پوری حفاظت کی، آپ تو ہمیں ٹیکس بھی واپس کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب دمشق سے فتح ہوئی اس فوج کو واپس آئی تو کسی شہر میں جنگ نہیں کرنی پڑی، شہر خود بخود کھول دیے گئے، دوبارہ ٹیکس انہوں نے جمع کرائے، اور پھر اس ٹیکس تک بات نہ رہی، وہ سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہاں کوئی اور بولی بولی جاتی تھی، آج اس سارے خطے میں عراق اور شام میں عربی نہیں بولی جائے، وہ عرب علاقے نہیں تھے، یاد رکھیے گا، وہاں تو افریقن زبان بولتے تھے، آج وہ سارے علاقوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور اسلام وہاں اکثریت کا مذہب ہے۔ صرف اس واپسی کے اوپر کہ ہم پیسے واپس کرتے ہیں یار، ہم نے نہیں، ہم تو تب لیتے اگر ہم نے آپ کی حفاظت کرنی ہوتی۔ تو ریاست کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست اگر ٹیکس لے رہی ہے تو ہر بندے کی حفاظت کرے، نہیں تو ٹیکس واپس کرے۔ اسلام تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو نہ کیجئے۔ پھر محمود غزنوی کے زمانے میں کسی خاتون کے علاقے پہ حملہ ہوا، اس کے جانور کوئی لے گیا، وہ پہنچی بادشاہ کے پاس سفر کر کے اور اس نے کہا جی فلاں میرا علاقہ، انہوں نے کہا وہ تو بہت دور کا علاقہ ہے، اس نے کہا تو کیا شوق تھا اس کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا؟ اگر اتنے ہی دور کا تھا تو شامل کیوں کیا تھا؟ ہماری حفاظت کرو ورنہ اس علاقے کو آزاد کرو۔ اس نے کہا نہ، آپ کا نقصان بھی پورا کروں گا اور آئندہ انتظام بھی کروں گا کہ کسی میرے علاقے میں ڈاکہ نہ پڑے۔ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے بھائی۔ یہ وہ اسلام نے کنسیپٹ دیا تھا حکمرانوں کو کہ حکمران ذمہ دار ہیں بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے تھے کاش مجھے امیر المومنین نہ بنایا ہوتا، کیونکہ مجھ سے تو اس بکری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے اگر پرانے دریا دیکھے ہو نا تو دریا سے پانی پینا مشکل ہوتا ہے، دریا سے نہیں ہوتا سامنے بہہ رہا، دریا تو نیچے ہوتا ہے، دریا کے کنارے پہ وہ بہت بڑا کنارہ ہوتا ہے جو بڑا اونچا ہوتا ہے، تو جتنے دریا شہروں کے قریب ہوتے تھے نا وہاں سیڑھیاں بنی ہوتی تھی، لوگ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے جاتے تھے، کبھی پانی اوپر آ جاتا تھا کبھی پانی نیچے، تاکہ آرام سے آدمی جائے پانی بھرے اور آ جائے۔ تو انہوں نے کہا اگر کسی علاقے میں کوئی بکری بھی پانی پینے گئی اور وہاں سیڑھی نہیں بنی ہوئی اینٹوں کی اور وہ پانی میں گر کے ہلاک ہو گئی، حضرت عمر سے پوچھا جائے گا، کتا بھی ہلاک ہوا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یار تو نے کیا انتظام وہاں کیا تھا اس علاقے میں پانی جانوروں کو پینے کا، آپ تو وہ بھی نہیں کر سکے۔
یہ وہ ذمہ داری کا احساس تھا جس پر وہ ہر وقت ڈرے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے پوچھ ہی نہ ہو جائے۔ جب ان کو کوئی مسئلہ پتہ ہوتا تھا وہ کہتے یار اس کو درست کریں فوراً، اس کے بارے میں تو ہم سے جواب دہی ہوگی۔ یہ وہ اصلاح کا عمل تھا جو مسلسل وہاں چل رہا تھا، اور قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اصلاح کرے۔ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اصلاح کرے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کی معذرت کروں، کسی کا مال دبایا ہوا تو اس کو واپس کروں، کسی کے ساتھ فراڈ کیا تو اس سے بھی اپنے معاملے کو درست کروں۔ اس انتظار میں نہ رہوں کہ بھائی اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال تو آئے گا ہی نہیں۔ جب موت آئے گی تو اس نے تو ٹائم نوٹس دے کر نہیں آنا، وہ تو دفعتاً آ جائے گی، اور انسان کہتا رہ جائے گا کہ مجھے کو وصیت تو کر لینے دیجیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ فرشتہ کہے گا اب آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گا جی مجھے اپنے بیٹے کو بتا لینے دیجیے کہ یہ مکان فلاں کا یا فلاں بندے کی امانت ہمارے پاس ہے، وہ کہے گا نہیں یہ آپ نے پہلے بتانا تھا۔ آپ نے کہا کہ کسی آدمی کو جس کے پاس کوئی مال ہو اس کو نہیں چاہیے کہ 3 راتیں بغیر لکھے گزر جائیں کہ اس نے وصیت ہی نہیں لکھی۔ اپنے گھر والوں کو لکھ کر بتائے کہ میرے پاس اتنا مال ہے جس میں فلاں فلاں کا ایسا ہے۔ اگر مر گیا تو وہ مجرم ہوگا کیونکہ اس نے بتایا نہیں تھا بھائی۔ بعد میں اس کے حصے دار، اس کے کاروباری شراکت دار اور سارے لڑتے ہیں، آپس میں مقدمے چلتے ہیں کہ بزرگ تو بتائے بغیر ہی فوت ہو گئے تھے۔ قرآن نے کہا کیوں نہیں بتایا آپ کو تو چاہیے تھا 3 راتیں نہ گزرتی، پہلی رات تو چلیں آپ سفر میں آپ کو ٹائم نہیں ملا، دوسری رات آ گئی، پھر آپ مصروف ہو گئے مہمانوں، تو کم از کم تیسری رات تو لکھ ہی لیتے کہ یار یہ میرے پاس امانتیں ہیں جو میں نے واپس کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں ہے۔ مشرکین مکہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آج کی رات آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی، تو آپ نے کیا کیا؟ ہمیں کوئی بتا دے کہ ابھی آج کی آخری رات ہے آپ کی جناب، تو ہم کیا کریں گے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے۔ اگر مجھے کوئی بتائے کہ میرے فلاں فلاں مخالف آج رات مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں گا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی یہ کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کو کوئی مارنا چاہے تو پہلے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے امر کے بغیر کوئی آپ کو مار ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو آپ کا ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کا جائزہ لیا کہ میرے گھر میں تو ان مارنے والوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ مشرکین مکہ آپس میں امانتیں نہیں رکھتے تھے، وہ کھا جاتے تھے امانتیں دوسرے کی کہ جی آپ نے تو کب پیسے دیے تھے جی۔ یہ ان کے ہاں کامن تھا، باپ نے پیسے رکھے، باپ مر گیا، اولاد کو دینا ہی نہیں کہ باپ تیرے کا آئے گا تو حساب کریں گے۔ وہ کہتا باپ مر گیا، کہتا جاؤ پھر باپ کو لاؤ تو لے لینا۔ ابو جہل کتنے لوگوں کے پیسے کھا گیا جو فوت ہو گیا بیچارے۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی امانتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو کیونکہ آپ کے پاس جب کوئی یتیم آتا کہ میری امانت فلاں سردار کھا گیا، میرے باپ نے رکھی تھی، آپ فوراً اس کے گھر جاتے، کہتے دو اس کو۔ اور اللہ نے آپ کو اس زمانے میں بھی جب وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے اتنا جلال عطا کیا تھا کہ جب آپ کسی کے گھر پہ چلے جاتے اور کہتے اس کو واپس کرو، وہ فوراً پیسے نکال کے دے دیتا۔ ابو جہل سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یار تو ویسی بڑی باتیں بتاتا ہے، بڑی باتیں بناتا ہے، اور نے ایک دستک دی کہ اس بچے کے پیسے واپس کرو تو فوراً بھاگ کے اندر گیا۔ اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آیا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا کوئی چیز کھڑی ہوئی تھی، مجھے ڈر لگا کہ وہ بلا مجھے مار ہی نہ ڈالے جو ان کے پیچھے کھڑی تھی، جو مجھے نظر آ رہی، تمہیں نہیں نظر آئی، مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے تو پیسے دے کے جان چھڑائی۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہوا تھا کہ آپ جب جاتے کسی مظلوم کی مدد کے لیے، اللہ کی نصرت، اللہ تو آپ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اگر کریں تو میری نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں، اور انہیں بتا دیا کہ آج رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اور آپ صبح سویرے یہ پیسے امانتیں ان کو نام بتا دیے، ان کو دے کر تو آپ بھی وہاں آ جائیں۔ کتنی اہم بات بتائی ہے۔ مارنے والے بھی وہی ہیں مکہ والے جن کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ ساتھ ہی لے جاتے اور کہتے کہ وہاں آ کر لے لینا بھائی، مدینہ طیبہ جب آ جاؤ تو۔
لیکن آپ نے بتا دیا کہ نہیں، امانت جو ہے اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی، چاہے میری جان پر بھی بنی ہوئی ہے مگر امانت دے کے جائے گی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کے چچا زاد ہیں، جن کو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہر نبی کا ایک بھائی ہوتا ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے، میرا علی کے ساتھ وہ رشتہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک خاص مقام ہے اسلام کے اندر، جس کی صحابہ نے بھی تمنا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابی نے کہا کہ جو اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مقام عطا کیا نا، کہ آپ کو تمام صحابہ میں سے ایک تو گھر کے بندے تھے، اپنے بستر پہ سلایا، جبکہ پتہ ہے کہ اس پہ بستر پہ سونے والے کے لیے تو موت ہے، باہر تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے یہاں سے نکالا، اللہ ان کی بھی مدد کرے گا۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے یقین تھا، ویسے تو مجھے کبھی یقین نہیں ہوا کہ میری رات یہ آخری رات ہے کہ نہیں، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کل یہ تم نے امانتیں دے کر آنا ہے، تو مجھے یقین تھا مجھے رات کو کچھ بھی نہیں ہونا، میں نے امانتیں واپس کرنی۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ اس بستر پر سو رہے ہیں جس کے گھر کے باہر لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، اور 100 افراد تھے، تمام قبیلوں کا ایک ایک بندہ انہوں نے منتخب کیا، ایک ایک جانباز، کہ آپ سب نے جا کر حملہ کرنا ہے تاکہ بنو ہاشم بدلہ ہی نہ لے سکے۔ کہیں بھائی کس سے بدلہ لینا ہے آپ نے؟ ہاں ہم آپ کو خون بہا ادا کر دیتے ہیں، تو 200 اونٹ ہیں یار، ہم 10 اونٹ دے کے واپس فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کی ہستی کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنا نظام بتا دیا کہ آپ جائیں، تشریف لے جائیے۔ یہ مکہ والے وہاں آئیں گے آپ سے لڑنے، اور اپنی 70 لاشیں چھوڑ کر آ جائیں گے بدر میں، جو آپ کو یہاں آج رہنے نہیں دے۔ اللہ نے نظام بنا دیا کہ ان سے بدلہ تو ہم لیں گے، آپ بس تشریف لے جائیے۔ یہ آپ کو مارنے کے لیے جب آئیں گے بدر میں، تو پھر 70 بندے وہاں مروا بیٹھیں گے، 70 قیدی ہو جائیں گے۔ اللہ کا تو یہ نظام ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر بنانے والے۔ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ صبح سوئے ہوئے تھے، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، وہ سارے اندر داخل ہو گئے اور اوپر سے چادر کھینچ کے اتاری، حیران رہ گئے کہ حضرت علی سوئے ہوئے۔ ان کو اٹھایا اور پھر فوراً بھاگ نکلے چاروں طرف ڈھونڈنے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح ان لوگوں کو تلاش کیا، ان کے گھروں میں ان کی امانتیں پہنچا دیں کہ بھائی یہ آپ نے رکھی۔ آپ ہمیں بتائیں جس مشرک کے گھر وہ امانت پہنچی ہوگی، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اس نے اسلام کے بارے میں اس کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا کہ واقعی اللہ کے سچے نبی پہ، کہ بھائی جان پہ بنی ہوئی ہے، وہ تو قتل کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کو فکر ہے کہ امانتیں واپس پہنچانی، اور امانت آج ہمیں پہنچ بھی گئی بغیر مانگے۔ تو ان کے اندر جو ایمان پہنچا ہوگا، اس ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہوگی، اس ایمان کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ امانتیں دے کر آپ نے بھی ہجرت کی اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تو آپ نے بتا دیا کہ امانت کی کتنی بڑی اہمیت ہے بھائی، کہ اگر آپ کی جان پر بھی بن جائے تو آپ نے جان بچانے کی تقریب بعد میں سوچنی ہے، امانت لوٹانے کا پروگرام پہلے بنانا ہے۔ آپ اپنی جان بچائیں، جان بچانا فرض ہے نا، لیکن اس فرض سے پہلے ایک اور فریضہ ہے آپ کے اوپر، وہ ہے امانت لوٹانے کا۔ اگر آپ نے امانت نہیں لوٹائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، 4 کوالٹیز ہیں منافق کی۔ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھو گے تو خیانت کر جائے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ ڈالے گا، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، الجھ پڑے گا، آگے سے گالیاں دے گا۔ اور آپ نے کہا جس کے اندر جتنے درجے کی منافقت ہوگی اتنی کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی۔ ہمارے پاس تو چلے کوئی امانت رکھتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا خیانت کرنی ہے؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو امانت ہی نہیں رکھنی نا جی، طے شدہ ہو گئے، پہلے درجے سے تو ہم نکل گئے۔ باقی
ہمارے سے وعدہ ہی کوئی نہیں لیتا، کہتے یار ان سے کیا وعدہ لینا ہے، ان کی تو کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ ہم کس درجے میں مسلمان ہیں یہ دیکھیے۔ قرآن حکیم میں یہ چاروں صفات اللہ نے بیان کی ہیں، اور قرآن حکیم میں کیوں بیان کر دی گئی ہیں؟ قرآن صرف ہمیں تو یہی ہم نے سوچ لیا کہ یار پڑھنے سے نا بڑا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب۔ اللہ کا کلام ہے بھائی، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں دل پہ اوپر اللہ کے کلام کا، لیکن یہ تلاوت کے لیے آیا تھا، اور تلاوت کا معنی ہم نے سمجھ لیا پڑھنا، تلاوت کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ تلاوت کا مطلب ہے سٹیپ بائی سٹیپ کسی کو فالو کرنا۔ تلاوتہ، کہ یہ نبی تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عربی تو ان کو بھی آتی تھی، تو آپ کیا ان کے سامنے قرآن پڑھ دیتے تھے؟ اس کا مطلب تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرتے ہیں، تم نے بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ یہ ہے حکم تلاوت کا، اور یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کیجئے اور طے کر لیجئے کہ یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے جو نقصان ہو جائے۔ نقصان کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نفع نقصان تو میرے اختیار میں۔ سچ بولنے سے کیسے نقصان آپ کا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ امانت سے کیسے نقصان ہو سکتا ہے اگر امانت وقت پہ لوٹا دی جائے، وعدہ پورا کر لیا جائے، جھگڑا نہ کیا جائے؟ یہ تو منافق کی نشانی میں سے گالیاں دیتا ہے۔ منافق کا کام ہے گالیاں دینا، مومن تو گالی دیتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب انسان گالی دیتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے ہی گر جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آدمی اللہ کی نگاہ میں اس کا ایک مقام بنا ہوا ہے اور اللہ اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے کہ یار یہ دیکھو اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ تو ہمیں بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑی مختصر زندگی ہے کہ ان چار جو منافق کی چار جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں سے ہمارے اندر کتنی نشانیاں ہیں، ان سے توبہ کریں، ان کو اپنے جسم سے نکالیں۔ وہ نکل گئیں، پھر ہم کہہ سکیں گے کہ اب ہم دائرہ اسلام کے اندر موجود ہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ تم دائرہ اسلام میں ابھی آئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہو جائے گا پھر ہم دنیا میں نفع نقصان سے ماورا ہو جائیں گے، پھر ہمیں کسی نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم نے تو اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے، اس میں کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دنیاوی نقصان ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی نقصان سے بچا لیں گے۔ تمام خزانوں کے مالک تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔